اگلا بندہ جو ہے وہ ہمارا فون نہیں اٹھاتا، ہم نے کسی سے کچھ طلب کرنا ہو وہ ہمیں دیکھ کر رستہ بدل لیتا ہے یا وہ بات بدل دیتا ہے۔ یہ بندوں کا رویہ ہے کہ ان سے مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتا ہے، اور اگر نہ مانگا جائے تو پھر اللہ رب العزت بندے پر غضبناک ہوتا ہے۔ من لم یسأل اللہ، جو اللہ سے سوال نہیں کرتا، یغضب علیہ، اللہ تبارک و تعالی اس پر غضبناک ہوتا ہے۔ یعنی جو سوال نہیں کرتا، جو التجا نہیں کرتا، جو اللہ کریم کی بارگاہ میں فریاد نہیں کرتا، جو پروردگار کے در پر دستک نہیں دیتا، اللہ تبارک و تعالی اس شخص پر ناراض ہوتا ہے۔ انسان کا رویہ یہ ہے کہ جو مانگے وہ اس سے کتراتا ہے، اس سے ناراض ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی کا بندوں کے ساتھ معاملہ کیا ہے کہ اگر نہیں مانگو گے تو اللہ ناراض ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالی بندے سے راضی ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالی سے مانگتے رہنا یہ انسان کی ذہنی اور ایمانی صحت کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر انسان مانگنا چھوڑ دے تو اس کے اوپر ایک مایوسی طاری ہو جاتی ہے، نفسیاتی طور پر کئی بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے، اور وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں ان میں سے اکثریت نفسیاتی امراض کا شکار ہے، کیونکہ یہ عالم ابتلا ہے، یہ دنیا ایک ایگزامینیشن ہال ہے، یہاں پر ہر کوئی امتحان میں مبتلا ہے، کوئی مال و زر کے انبار لگے ہونے کے باوجود امتحان دے رہا ہے، اور کوئی فقر و فاقے کے اندر امتحان دے رہا ہے۔ ہر کسی کی جو کیفیت ہے وہ جدا ہے، لیکن ہے سارے کمرہ امتحان پہ۔ جو بھی اس زمین پر ہے وہ کمرہ امتحان میں ہے۔ اب یہ ہے کہ ہر شخص کی کیفیت الگ ہے، جیسے ہم بیٹھے ہوئے اس کمرے میں ہیں، لیکن ہر کسی کے جسم کا ٹیمپریچر الگ ہے، ہر کسی کا بلڈ گروپ الگ ہے، ہر کسی کے کئی قسم کے جو ہے وہ ٹیسٹ کروا لیں، وہ ہر کسی کے مختلف ہے، لیکن بیٹھے اسی جگہ پر ہے، بیٹھے اسی کمرے میں ہے۔ تو دنیا میں کوئی کسی بھی کنڈیشن میں ہے، اس کی کیفیت تبدیل ہو سکتی ہے، خوشحالی ہے، تنگستی ہے، بیمار ہے، تندرست ہے، گرمی میں ہے یا سردی میں ہے، کسی طرح بھی، لیکن بہرحال ہے وہ امتحان کے کمرے۔ تو اس امتحان کے کمرے میں ہر طرح کی مدد اللہ نے اسباب کے تحت رکھی ہے، لیکن بندے کو اس مسبب الاسباب نے ایک طریقہ ایسا عطا کر دیا ہے کہ اس طریقے کے تحت وہ اس امتحان کے کمرے میں مدد حاصل کر سکتا ہے، اور وہ واحد طریقہ دعا ہے۔ وہ واحد طریقہ دعا ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا۔ اب اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں جو بندے کی کنیکٹیوٹی کا ذریعہ ہے وہ دعا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس دعا کو اپنی بارگاہ میں بڑی عزت دی ہے۔ اللہ رب العزت نے
اس بارگاہ کو بڑی عزت دی ہے، بڑی تکریم دی ہے کہ یہ دعا جو ہمارے پاس کرنے کا وقت نہیں ہے، جیسے ہم جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے ہی سلام پھیرتے ہیں تو ہمارے بعض لوگ جو جب عربی خطبہ بھی ہو چکا ہوتا ہے، انہوں کو ٹائم کا پتہ ہے، وہ اس ٹائم پہ مسجد میں آتے ہیں، ان کو تاخیر سے آنا اور دیر اور جلدی چلے جانا، اس میں وہ اپنے لیے یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے بہت وقت اپنا بچا لیا۔ تو جیسے ہی امام سلام پھیرے وہ فوراً کھڑے ہو کر سنتیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔